ہوا یہ کسان آج اپنا حق طلب کر رہا ہے کہ گندم کا ریٹ بھی فکس کیا جائے اور جو پچھلا ڈیفیسٹ تھا اسے بھی پورا کیا جائے. جب یہ اپنا حق مانگتے ہیں بات کرنے لگتے ہیں. یہ کسان کارڈ کیا ہے؟ یہ دراصل قرض کارڈ ہے. اس میں جس طرح سے قرض در قرض کرنے کی بات ہے، ہمیں یہ احسان نہیں چاہیے. ہمارے کسانوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں، گندم کا ریٹ طے کیا جائے، جو ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اس کی بلیک مارکیٹنگ ختم کی جائے، اور یہ جو مڈل مین درمیان میں آ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور حکومت سے مل کر کسان کا استحصال کرتے ہیں، یہ دھندا ختم کیا جائے اور براہ راست کسانوں سے گندم بھی خریدو، کپاس بھی خریدو اور گنا بھی خریدو اور اس کا صحیح ریٹ طے کرو. یہ ان کا حق ہے. اور یہ مسئلہ جو گندم کا اور چاول کا مسئلہ ہے، یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس میں جو سبسڈی دی جاتی ہے یہ عام سبسڈیز کی طرح نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف نے منع کیا ہے کہ سبسڈی نہ دی جائے. آئی ایم ایف یہ کون سا آئی ایم ایف ہے؟ اب تو آئی ایم ایف کو انہوں نے پکا اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے. پہلے تو بات صرف معیشت تک کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے کہ پہلے بات معیشت کی ہوتی ہوگی اور پس منظر میں یہ لوگ اور بھی ڈیل کرتے ہوں گے، لیکن اب شرم اور حیا سب ختم کر دیا ہے. آئی ایم ایف نے حکم دیا اور انہوں نے عدلیہ میں آئی ایم ایف کو بھیج دیا اور چیف جسٹس سے ملاقات کا بندوبست کیا. یہ ہمارے عدالتی معاملوں کے اندر ان کو ملوث کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو دروازے وہ کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی خود مختاری کا سودا کر کے یہ حکومت آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئی ہے. غلام ابن غلام ہمارے سروں پر مسلط ہے اور بڑی ہنستے اور مسکراتے ہوئے یہ اعلان ٹی وی پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے وفد نے ہمیں بڑی شاباش دی ہے، بڑی محبت سے ہم سے بات کی ہے، بڑے مسکرا کے ہماری تعریف کی ہے. شرم اور حیا یہ سب ایک طرف ہو جائے تو اسی طرح کی باتیں حکمران کرنے لگتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بہانہ بنا کے غریبوں کا استحصال نہیں کیا جا سکتا، کسانوں کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. 1% وہ لوگ ہیں جن کے پاس زرعی زمین کا 30% رقبہ ہے. یہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، لیکن باقی 99% لوگوں میں بھی 90% وہ لوگ ہیں جن کی زمینیں 12.5 ایکڑ سے کم ہیں. جو 12.5 ایکڑ کم زمین والے لوگ ہیں ان کو سبسڈی بھی ملنی چاہیے، ان کو سہولت بھی ملنی چاہیے، ان کے اجناس کا ریٹ بھی طے ہونا چاہیے، ان کو بجلی میں بھی سبسڈی ملنی چاہیے اور ان کی تمام اجناس کو حکومت خریدنے کا اعلان کرے. یہ ان کا حق ہے، اس لیے کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اسی طرح سے ایک سبسڈی وہ ہوتی ہے جو کاشت کے بعد کسان کو دی جاتی ہے اور دوسری سہولت وہ ہوتی ہے جو عوام کو دی جاتی ہے. یہ دونوں سہولتیں بین الاقوامی سطح پر معروف بھی ہے اور یو این کے پروگرام کے مطابق ان دونوں جگہوں پر سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے ایک طرف گندم کا ریٹ بھی طے کیا جائے اور دوسری طرف آٹے کو بھی سستا کیا جائے. یہ دونوں کام حکومت کے کرنے کے ہیں. حکومت جب ہم سے ٹیکس لیتی ہے، موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، پیٹرول پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. جب یہ ٹیکس وصول کرتے ہیں تو جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کسانوں کے یہ سارے مطالبات جائز مطالبات ہیں. کسان اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک یہ ضرور ہوا ہے کہ کسانوں کے حوالے سے کوئی منظم آواز سامنے نہیں آئی ہے. پارٹیاں اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہیں. ہم تو حیران ہیں یہ کیسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں اور نہ کسی انٹرنیشنل مسئلے پر نہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ یہ ٹرمپ کی مذمت کرتے ہیں، نہ یہ فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ یہ کشمیر کے لیے کوئی مؤثر کام کرتے ہیں اور نہ یہ غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. تعلیم میں استحصال ہو رہا ہے، کسانوں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو یونیورسٹیوں میں جتنی فیس ہے
यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं, कितने गरीब लोग अपने बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटियां तो छोड़ दीजिए, कॉलेजों की यही सूरत हाल है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है, सरकार की एजुकेशन को भी ये हुक्मरान ये बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, अपने सर से इसको बड़ा समझते हैं, उतारना चाहते हैं। गरीब कहां जाएगा, किसान का बच्चा कहां जाएगा, मजदूर का बच्चा कहां जाएगा, मिडिल क्लास किस तरह धक्के खाएगा और तनख्वाहदार तबका किस तरह ये बोझ उठाएगा। तालीम नहीं देते, लेकिन तालीम पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। सेहत की सहूलतें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। किसान का मसला कोई जमात इस पर बात नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं करेगा तो जमात इस्लामी बात करेगी। हमने हक दो आवाम की तहरीक शुरू की है। ये हक दो मजदूर की तहरीक है, ये हक दो किसान की तहरीक है, ये हक दो आवाम की तहरीक है। और आज एक जिले से इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर यहां बैठे हैं, सारी रुकावटें तोड़ कर आए हैं। ये तहरीक अब शुरू हो चुकी है और सिर्फ पंजाब में ही 38 अजला है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 38 जिलों से जब काफिले निकलेंगे, चारों तरफ से उमट कर आएंगे, और जब यहां पर एक बहुत बड़ा धरना शुरू किया जाएगा, फिर तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तुम बांग्लादेश को भी भूल जाओगे। इसलिए वार्न करना चाहता हूं, हालात से सबक सीख लो। जमात इस्लामी है, निकलोगे, निकलोगे, धरना दोगे, हाफिज साहब कॉल देगा तो निकलोगे, अपने घर के आगे सड़कें बंद करोगे। इसलिए मैं ये जरूर हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि इसको एक ट्रेलर समझ लो, जो आगे सब कुछ होने वाला है उससे सबक हासिल कर लो। जमात इस्लामी अनकरीब अगर तुमने इन मसलों को हल नहीं किया तो आवाम को हम कॉल देंगे। बिजली को सस्ता करने के हवाले से, पेट्रोल को सस्ता करने के लिए, तनख्वाहदारों पे जो ये बोझ टैक्सों का डाला हुआ है उसको कम करने के लिए, और किसान के हक के लिए जब हम ये कॉल देंगे तो देहातों से लोग निकलेंगे, शहरों और बाजारों से लोग निकलेंगे, मस्जिदों से लोग निकलेंगे, तालीमी इदारों से नौजवान निकलेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। इसलिए आज के इस धरने को अच्छी तरह से समझ लो। इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसका ताल्लुक लाहौर से हो। आज हमने लाहौर वालों को जहमत ही नहीं दी, उनके लीडरशिप से कहा है आइए और देखिए, मेहमान नवाजी कीजिए, इनकी जियाफत कीजिए, इनकी देखभाल कीजिए। लेकिन जिस दिन हमने तमाम अजला को कह दिया तो फिर उसके बाद ये सब कुछ जाम हो जाएगा। और ये हम सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे हैं, अनकरीब इस तहरीक को हम आगे लेकर जाएंगे और अवाम का हक अवाम को दिलवाएंगे। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।